अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, एंड तक देखिएगा। किचन में हम कैसे अपना मनी सेव कर सकते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी। डेली रूटीन से हट के व्लॉग है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्लांट्स को पानी दिया और करीबी थोड़ी देर के लिए बैठ गई, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी प्यारी प्यारी बहनों से मैं चंद यूज़फुल टिप्स शेयर करूं। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्स कॉपीज़ वेस्ट हो जाती हैं, रद्दी वाले को चली जाती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके कवर्स को मैं एक यूज़फुल आइटम के तौर पे यूज़ करूं। तो यहाँ बैठे बैठे मैंने बस उनको कटिंग करना शुरू किया, और आगे चल के आपको बताती हूँ कि ये पेंसिल शेप कटिंग्स मैंने क्यों की थी और इनको मैं क्यों इस्तेमाल करूँगी। मैच बॉक्स तो हर घर में यूज़ होते हैं, और मेरे घर में तो माशाल्लाह महत जब से बड़ा हुआ है कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आप किचन में थोड़ा सा भी एब्सेंट होना तो महत की आदत है वो इनको जलाना शुरू कर देता है। तो इनका एक अच्छा सा मुझे ऑल्टरनेट चाहिए था, जो कि मुझे इस शेप में मिल गया। रजिस्टर्स एंड कॉपीज़ के वो कवर्स जो आपके काम के नहीं हैं, उनको आप पेंसिल शेप में कटिंग कर लें, क्योंकि जलाने के लिए थोड़ा सा पॉइंटेड शेप चाहिए ना। और उनको किसी भी जार में कहीं भी किसी बॉक्स में सेव करके रख लें, आपकी मैच बॉक्स की बहुत बचत हो जाएगी। सो मुझे तो बहुत ही यूज़फुल एक ऑल्टरनेट मिल गया मैच बॉक्स का। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 2 है, हम ये रबर के ग्लव्स बहुत ही शौक़ से ले आते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ट्रेंड को फॉलो करना। और अक्सर ये होता है कि चीज़ को यूज़ करने के बाद ही पता चलता है कि वो कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। तो मैं भी बड़ी शौक़ से ले आई थी, बट इनका लॉस मैं आपको दिखाती हूँ, इनका माइनस पॉइंट दिखाती हूँ कि जब मैंने इनको हीट के करीब यूज़ किया तो इनकी रबर यहाँ से मेल्ट होने लगी। जैसे कि आपने स्टील की पतीली उठा ली, आपने ऐसे बर्तन उठाए जिनके हैंडल्स प्लास्टिक के नहीं हैं, तो इनकी रबर दोनों तरफ से डैमेज होने लगी। तो मुझे बड़ा ही ये बुरा लगा कि ये तो फिर यूज़फुल चीज़ ना हुई। आप तो सिर्फ इनसे ठंडी चीज़ें पकड़ेंगे, हमारा तो मोस्टली काम चूल्हे का होता है। तो बड़ा खूबसूरत ऑल्टरनेट मैंने इसका भी ढूंढा। मैंने टॉवल्स के ग्लव्स ढूंढे मार्केट में, जो कि यूज़ में भी बहुत अच्छे, इनको डबल करके हम यूज़ कर सकते हैं, सिंगल आप यूज़ करें, और सबसे बड़ी बात कि इनकी क्लीनिंग बहुत ईजी है। तो टॉवल्स के ऐसे पैक में लेने लगी जिनमें ये ग्लव्स मुझे फ्री पड़ जाते हैं। तो ये तो अब बिल्कुल भी नहीं है रिलायबल। अब मैं यही ग्लव्स यूज़ करती हूँ। इन दो को तो यूज़ करके मैं बहुत ही रफ़ कर चुकी हूँ। सो टिप नंबर 3, जो अगेन मैं ख़ुद अप्लाई करती हूँ अपने किचन में, ये है मेरी वेजिटेबल बास्केट। बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ ये हो सकती है, बट मैं इसको किचन में यूज़ करती हूँ, क्योंकि आराम से ये मूव भी करती है और बहुत कम जगह लेती है, स्पेस नहीं लेती ज़्यादा। बट इसमें ये है कि जब इसमें हम वेजीज डालते हैं तो इसके तो होल्स हैं, ओपन है ये, तो वो प्याज वगैरह का गंद और जो आलू की मट्टी होती है वो झड़ती है। तो ऑब्वियसली मुझे कुछ रनर्स यूज़ करने हैं या मुझे शीट्स यूज़ करनी है, बट ऐसी चीज़ पे मैं पैसा क्यों वेस्ट करूं। मैं क्या करती हूं कि बच्चों की जो टेस्ट और पेपर्स के लिए शीट्स के दस्ते आते हैं, उन्हीं में से मैं नीट पेपर्स ले लेती हूं, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में हमें ये शीट्स वगैरह मिलती हैं। आई थिंक 5 और 10 रुपीज़ की एक शीट है। तो इनको डबल करके इस तरह मैं अपने रैक्स में रख देती हूँ। ना ही नीचे गंद झड़ता है और ना ही कोई प्रॉब्लम होती है। और जब जब नई सब्ज़ी हम उसमें डालते हैं तो ये पुराने वाले पेपर्स को हम निकाल देते हैं। सो बचत ही बचत। अच्छा, हर घर में आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाई जाती है, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हों। तो इन बॉक्सेस को भी मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। मैं इसको ऑयल कंटेनर या पल्सेस वगैरह रखने के लिए नहीं यूज़ करती। मुझे इनकी क्वालिटी नहीं अच्छी लगती, बहुत ही लाइट क्वालिटी के ये लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे डिस्पोजेबल हैं। तो मैं इसमें रख देती हूँ किचन वॉश करने वाला डिटर्जेंट। तो ये मेरे बहुत ही मतलब यूज़फुल हो जाते हैं कंटेनर्स मेरे लिए। और सेकंड वाले में मैं डिफरेंट ब्रशेस रख देती हूँ। सेकंड मींस कि अब मेरे पास पड़ा हुआ था तो उसमें मैंने ब्रशेस वगैरह रख दी थी, लॉन्ड्री ब्रशेस एंड फर्श वाले ब्रशेस, सारे ब्रशेस। तो ये मेरी वेजिटेबल बास्केट बिल्कुल रेडी, पेपर लगा के, कोई ऑकवर्ड नहीं लगता। आजकल बहुत महंगाई है, हम वही टिप्स फॉलो करेंगे जो ज़ाहिर है हमारे एक्सपेंसेस बचाएगी। तो जैसे आपको इजी लगता है वो टिप्स यूज़ करें, अप्लाई करें, इसमें कोई भी शर्म नहीं है और कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगता। टिप नंबर 5,
آپ سب کو میں نے بتایا تھا کہ یہ باسکٹ میں یوز کرتی ہوں، اس میں میرے کچن ٹاولز ہوتے ہیں اور دسترخوان وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ ایئری بھی ہے، اس میں اسمیل بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک اور چیز جس نے بہت زیادہ ایکسپینس پہ بوجھ ہمارے ڈالا ہے، وہ ٹیشو کا بے تحاشا استعمال ہے۔ لیکن اب وہ بھی میں نے کم کر دیا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں اب چھوٹے نیپکنز یا ایسے ہینکیز رکھتی ہوں جن کا کلر فیڈ ہو جاتا ہے، جن میں تھوڑا سا کہیں سوراخ بچے استعمال کرتے ہیں نا رف طریقے سے، سوراخ پڑ جاتا ہے، تو میں وہ سلیب کلیننگ کے لیے رکھ لیتی ہوں۔ کیونکہ آپ کتنا ٹیشو یوز کریں گے، کتنا اس کو سلیبس کتنی کلین کریں گے، ہمارا ہے ہی کام کچن کا، بار بار سلیب گندے ہوتے ہیں، کاؤنٹرز گندے ہوتے ہیں، تو میں اب یہی کرتی ہوں۔ یہ ایزی ٹو واش بھی ہیں، ڈرائی ہو جاتے ہیں، اچھے سے استعمال کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، ہمارے گھر میں جب بھی میٹ آتا ہے نا، تو اس سے پہلے میں شاپرز منگوا لیتی ہوں۔ مجھے یہ چیز بھی کہتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آ رہی، نہ ہی ہیزیٹیشن ہو رہی ہے کہ میں زپ لاک بیگز نہیں دکھا رہی اور میں یہ والی تھیلیاں کیوں دکھا رہی ہوں۔ بات یہی ہے کہ ہم نے وہ ٹپس اپلائی کرنی ہے جو ہمارے ایکسپینس کو کم کر دیں۔ یہ لائٹ ویٹ ہیں، زیادہ چڑھ جاتی ہیں کیجیز میں، اور ان کا سائز بڑا ریزنیبل ہوتا ہے، زیادہ جگہ نہیں لیتی، تو آرام سے میں یہ 1 kg سائز منگوا لیتی ہوں، اور اس میں مجھے جتنا میٹ ڈالنا ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم پارٹس بنا کے رکھتے ہیں، تو میں آرام سے ایک باکس میں ان کو تھیلیاں بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ سو میرے لحاظ سے تو مجھے بہت یہ ریزنیبل لگتا ہے۔ زپ لاک بیگز مجھے ایکسپینسو آئٹم لگتا ہے، اور جب آپ ان کو یوز کر لیتے ہیں تو آرام سے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ سو اٹ از بیسٹ فار می۔ ٹپ نمبر 7، کلنگ شیٹ کہاں یوز نہیں ہوتی؟ ہم خواتین بیکنگ اینڈ کوکنگ میں بہت زیادہ یوز کرتی ہیں، بٹ اس کا آلٹرنیٹ مجھے یہ سلیکون لیڈز لگنے لگی ہیں اب۔ کلنگ شیٹ کا ایک یہ مائنس پوائنٹ ہے کہ اگر ذرا سا بھی اس کو آپ نے غلط کاٹ لیا ہے تو آپ کی ساری کلنگ شیٹ ضائع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایک اور رول میں لے کے آئی ہوں، کلنگ شیٹ کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، بہت بڑے آئٹمس کو ہائڈ کرنے کے لیے ہمیں یوز کرنا پڑتی ہے، بٹ اس کا یہ مائنس پوائنٹ ہے، یہ غلط کٹ گیا ہے تو ساری ویسٹ ہو گئی ہے۔ سو سلیکون لیڈز ہر سائز میں مل رہی ہیں، اور جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، کٹوریوں میں ہم چیزیں رکھ دیتے ہیں، کپس میں رکھ دیتے ہیں، تو ان کو کور کرنے کے لیے پھر کلنگ شیٹ تو نہیں لگانی پڑتی۔ سو میں یوں کر کے یہ سلیکون لیڈز لگاتی ہوں، تو میں تو آپ لوگوں کو کہوں گی کہ لازمی لیں، بہت ہی یوزفل ہیں یہ کچن آئٹمز میں۔ اچھا، ٹپ نمبر 8، بے تحاشا کلینر آئے ہیں مارکیٹ میں، بے تحاشا۔ میں بھی بہت دیوانی ہوتی تھی کلینرز کی، گلینٹ لے لیا، ایسٹنش لے لیا، ڈفرینٹ برانڈز کے ڈفرینٹ کلینرز ہیں، بٹ میں سیٹسفائی نہیں ہوں، میں اس سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوں، کیونکہ میرے کچن کی جو واش روم کے جو ٹیپس کا حال تھا وہ اس نے کلین نہیں کیا۔ میرے واش رومز کے جو ٹیپس تھے وہ اس سستے سمپل کلینر سے ہی صاف ہوئے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اس کا پروف بھی بتاؤں گی کہ یہ سستا مارکیٹ میں نہ ملنے والا کلینر اور گھر میں خود بنانے والا کتنا یوزفل ہے۔ یہ چاہے آپ کی ٹیبلز پہ سٹین ہیں، چاہے آپ کے شیشے پہ سٹینز ہیں، آپ کی میٹلز گندی ہو رہی ہیں، سرکہ اور تھوڑا سا یہ جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے، اور یہ آپ کا جیل، میں کہتی ہوں ایک امیزنگ چیز ہے، امیزنگ۔ اتنا مہنگا یہ ایسٹنش کلینر بھی میرے کسی کام نہیں آیا، کوئی اچھی کلیننگ اس نے نہیں کی۔ تو اپنے پیسے بچائیں، اپنی پاکٹ کو سیف رکھیں، اور یہ آرام سے سستا کلینر گھر میں بنائیں۔ آئی تھنک ہارڈلی 100 روپیز کا یہ بن گیا ہوگا۔ ہر چیز ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتی ہے، جیل بھی، سوڈا بھی، سرکہ بھی۔ سو 100% ریکمینڈڈ ہے یہ۔ بازار کے مہنگے کلینر لینا چھوڑ دیں، بس میں نے بھی لاسٹ ہی لیا ہے، اس کے بعد میں نے نہیں لیا۔ ٹپ نمبر 9، اگین مسالے خود گھر میں گرائنڈ کریں۔ مجھ سے بھی جتنے ہوتے ہیں، جتنے مجھے آتے ہیں، مطلب یہ سمپل والے مسالے میں خود ہی گرائنڈ کرتی ہوں، میں نہیں لے کے آتی پسے ہوئے مسالے باہر سے۔ یہ ہے بھنا ہوا زیرہ، جو کہ میں ڈرائی روسٹ کر کے اس کو گرائنڈ کر لیتی ہوں، اور اسی طرح دھنیا بھی، موٹی والی ریڈ مرچی بھی، بلیک پیپر بھی۔ بلیک پیپر تو ہمیں گھر کی ہی پسند ہے، باہر کی نہیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کی گروسری میں، اور یہ ہے گرم مسالہ، اس کی ریسیپی میں نے شیئر بھی کی تھی آپ سے، میں باہر سے بالکل پرچیز نہیں کرتی۔ اس سے آپ کی گروسری میں بے شک تھوڑا بہت لیکن بچت ضرور ہوتی ہے، صاف ستھرے گھر میں آپ کو مسالے مل جاتے ہیں۔
اور باقی مسالے بچے پسند نہیں کرتے، انہیں بریانی باہر کے ہی جو 2 فیمس برانڈز ہیں انہی کی پسند ہے، تو ان مسالوں کو میں ٹرائی نہیں کرتی۔ اوکے جی، ڈفرینٹ یوزز آف گلاس باٹلز، آپ کو پتہ ہے نیوٹیلا کہاں نہیں آتا، تو ان جارز کو ہم پینٹری میں ہی یوز کرتے ہیں، تو میں نے بھی اسی طرح یوز کیے ہیں، کچھ باہر سے پرچیز کر لیتے ہیں ہم لوگ شیشے کے گلاس، بٹ شیشے کی باٹلز کو میں کیسے یوز کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ان باٹلز میں ہم نے رکھے ہیں پوم پوم جو بچوں کی برتھ ڈے کیپس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو ایک ڈفرینٹ سا آرٹ ہم نے کیا، اور یہ میری بیٹی کا آرٹ ورک ہے، ڈیکوریشن باٹل اس نے بنائی تھی پیپر ورک سے، تو ڈفرینٹ ڈیکوریشن آئٹمز میں ان باٹلز کو رکھتی ہوں جو کہ بہت اچھی لک دیتی ہیں۔ اچھا، یہ ہے میرا شوگر پاٹ، اس کا جو اوپر ہینڈل سا تھا، ہینڈل اس کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، کیپ کے ساتھ ایک ہینڈل تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، تو اس میں نے ڈفرینٹ سٹونز رکھ دیے جو کہ یہ بھی بہت کلرفل لگ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہ تھا جی بلیک پیپر کا کرشر جو کہ اب میرا سمجھیے ایک میچ باکس ہی بن گیا ہے، اس کی بھی پلاسٹک ٹوٹ گئی تھی۔ تو ہر طریقے سے شیشے کی باٹلز یوز ہوتی ہیں، بٹ میرے گھر میں وہ زیادہ تر ڈیکوریشن آئٹمز میں یوز ہوتی ہیں یا ایسے پرپزز کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ تو یہ تھیں جی وہ 10 ٹپس، آئی تھنک آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی۔ ہاں، ایک لاسٹ چیز میں نے آپ کو نہیں بتائی، یہ باٹل جس نے مجھے انفلوئنس کیا کہ یہ آرٹ بھی ہوتا ہے شیشے کی باٹلز میں، یہ میرے قاری صاحب نے مجھے گفٹ کیا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی، میں نے قرآن پاک جلدی مکمل کیا تھا تو انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا، تو یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ آرٹ بھی شیشے کی باٹلز میں ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ یہ انہوں نے کیسے بنایا تھا، وہ خود بناتے تھے۔ اوکے جی، یہیں تک تھا میرا یہ ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی یہ ٹپس۔ چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ میری اپنی یہ پرسنل ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو کیسی لگیں۔ اللہ حافظ۔